باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ دنیا میں اخلاق کے بڑے بڑے معلم پیدا ہوئے جن کے روبرو مختلف اقوام نے مختلف ادوار میں اخلاقی زندگی کے نقوش سوارے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل اخلاقی معلموں کی دو جماعتیں تھیں۔ ایک وہ گروہ تھا جس نے اخلاقی تعلیم کی بنیاد کسی اخروی مذہب پر رکھی۔ دوسرا وہ گروہ تھا کہ جس نے فلسفہ، حکمت، عقل، دانائی کی بنا پر اپنی عمارت کھڑی کی۔ پہلی جماعت کے حاملین کو انبیاء اور مصلحین، اور دوسری جماعت کے جو افراد ہیں ان کو حکماء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات اللہ جل شانہ امان والہ کے احکامات کی تابع ہوتی ہیں۔ حضرات انبیاء علیہ السلام اپنی تعلیمات کا ماخذ حکم خداوندی کو قرار دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی تعلیمات کی کوئی بنیاد نہیں۔ ان کی تعلیمات نہ عقل و خرد کی خامہ فراسائی، نہ اخلاق کے دقیق نقطوں کی گرہ کشائی ہے۔ ثانی فریق کی تعلیمات میں نفسیاتی خواص کی بحث، اخلاقی غرض و غایات تھیں۔ یہ اخلاقیات عمل کی لذتوں سے ماورا ہیں۔ اس کے مستقبل میں کوئی فوائد کا خاکہ نہیں، بلکہ محض دنیاوی زندگی کا حسن اس میں موجود ہوتا ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کی اخلاق تو آخرت کے اعتبار سے ایک عظیم اجرت کا خاکہ اپنے اندر رکھتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے آخری معلم ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی جماعت میں دنیا کے آخری معلم ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام کی جماعت کے آخری فرد ہیں۔ آپ کی تعلیمات جہاں احکام خداوندی سے ماخوذ ہیں، وہاں عقلی داناؤں اور دقیق حکمتوں کی شان بھی اس میں نمایاں ہے۔ اس طرح آپ انبیاء اور حکماء کے اخلاقی اصولوں سے ممتاز ایک اخلاق کے معلم ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے انسان کے ایک ایک اندرونی جذبہ، اخلاقی قوت، باطنی فطرت کا سراغ لگا کر تمام کو فطرت انسانی کے عین مطابق بنا دیا۔ انسان بننے کے بعد یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ان اعلیٰ اخلاقی اصولوں سے صرف نظر کر جائیں۔ آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی عملی زندگی کے مظاہرے دیکھے ہوں گے، کتب سیرت میں پڑھے ہوں گے، علماء اکرام کی زبان سے سنے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی، معاشی، سیاسی تعلیمات کا اعجاز ہر دور کے معلموں کو چیلنج رہا ہے۔ کتنے انسان ہیں جو ارسطو کے فلسفہ اخلاق سے معلم بنے، افلاطون کے لائے اخلاق سے صاحب اخلاق بنے، پھر کتنی مدت تک یہ عقلی نقطے دنیا عالم سے خراج تحسین وصول کرتے رہے۔ آگے چلیے تو ایسے یہ طریقوں سے جس میں روحانیت کا شیبہ تک نہ تھا، سوشلزم کی بنیاد رکھی۔ یہ درست ہے کہ لین مارکس نے شوچی مارزوئے تنگ کے مرتب کردہ نظریات کسی حد تک معاشی حل پیش کر سکتے ہیں، مگر دیکھنا یہ ہے کہ یہ نظریات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ماخوذ تو نہیں۔ پھر اگر ان کی افادیت تسلیم کر بھی لی جائے تو غریب کو مقررہ وقت کی روٹی تو مل جائے گی، مگر انسان، انسانیت، حیوانیت اور شیطنت کی دہلیز پر کھڑی رہے گی، کیونکہ ان کی معاشی اصولوں کی تدوین ایسے طریقے پر کی گئی جس میں حاکم حقیقی کا تصور ختم کر کے
बानियान मजहब की डिक्टेटरशिप का डोरा डाला गया। हालांकि इंसानियत जो मादियत के चक्कर में गुम है, किसी सूरत में भी रूहानियत से जुदा अमन व इत्मीनान नहीं पा सकती। नोए इंसानी को यह दरस हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाया है कि इंसान का एक ताल्लुक अपने खालिक के साथ है, दूसरा ताल्लुक उसकी मखलूक के साथ है। इस मफहूम को यूं भी अदा किया जा सकता है या यूं भी कहा जा सकता है कि इंसान का एक ताल्लुक अपने मालिक और आका के साथ है, दूसरा ताल्लुक अपने मालिक के दूसरे गुलामों के साथ है, और यूं भी कहा जा सकता है कि इंसान का एक ताल्लुक आसमान वाले के साथ है, दूसरा ताल्लुक जमीन वालों के साथ है। आम फहम अंदाज में यूं भी कह लीजिए कि इंसान हर चंद हुकूक इसके खालिक के हैं और चंद हुकूक इस पर मखलूक के भी हैं। इसमें अव्वल को हुकूकुल्लाह और सानी को हुकूकुल इबाद के नाम से ताबीर किया जाता है, और फिर अपने मौला और आका के हुकूक की दो किस्में हैं, इत्तिकादात और अबादात। बैन ही मखलूक के भी दो किस्म के हुकूक हैं, अच्छे इखलाक का बर्ताव और अच्छे मामलात का बर्ताव। इन्हीं चार किस्म के उन्वानात की तालीम व तरबियत इस्लाह व हिदायत के लिए नबी माबूस हुए। हमारे आका सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात इन्हीं चार उन्वानात पर बंद हैं। हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी इन्हीं चार तालीमात में बंद हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा रसूल जो तुम्हें दे इसे ले लो और जिससे रोके उससे रुक जाओ। वमा आताकुम रसूल फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा एक है, ज़ात व सिफात में इसका कोई शरीक नहीं, मौत व हयात का वही मालिक है, रिज़्क़ अता करने वाला वही है, मारने वाला वही है, पैदा करने की सिफ्त उसी के साथ खास है, उसके सिवा ना कोई किसी की बिगड़ी बना सकता है, ना किसी का कुछ बिगाड़ सकता है, ना कुछ बना सकता है। चाहे कोई नबी हो, चाहे कोई वली हो, चाहे कोई कुतब हो, चाहे कोई अब्दाल हो, चाहे कोई आबिद हो, चाहे कोई जाहिद हो, कोई भी अल्लाह के हुक्म के बगैर, इसके तसर्रुफ के अलावा, इसकी रजा से जुदा एक पत्ता को भी हरकत देने की कुदरत नहीं रखता। वही ज़ात पहाड़ों में, सहराओं में, बियाबानों में, आफाक के आलम के गोशे गोशे में, कल्बो जिगर की गहराइयों में, इंसानियात, हैवानात, जमादात, नबातात की मार्का आराइयों में, पत्ते पत्ते में, जर्रे जर्रे में, एक एक गुल गुल में, सब्ज़ारों में, गुलिस्तानों में, शजरो हजर में, सूरतों में, ज़बाइशों में, आराइशों में, हर जगह, हर आन, हर घड़ी, हर लम्हा, हर पल, हर साथ मौजूद है। उसी अल्लाह का तसर्रुफ है, उसी की बादशाही है। अगर एक खेत में बगैर बीज डालने वाले के, अगर एक कश्ती बगैर चलाने वाले के, अगर एक गाड़ी बगैर ड्राइवर के, एक फैक्ट्री बगैर कारीगरों के नहीं चल सकती, कामयाब नहीं हो सकती, तो ये सारे का सारा आलम, ये सारे का सारा निज़ाम, ये सारे का सारा ज़मीन और आसमान का कारखाना कैसे जो है किसी के चलाए बगैर ठीक ठीक कैसे चल सकता है। एक बीज से कई फल कौन निकालता है। ये मेवे, ये अनाज, ये चश्मे, ये आबशारें, ये समंदर, ये दरिया, ये नदी नाले, ये सूरज का निकलना और गुरूब होना, चांद का चढ़ना, बादल का गरजना,
باران رحمت کا برسنا، تلاتم کا ابھرنا، دریاؤں کا متموج ہونا، سمندروں کا پرجوش ہونا، سبزوں کا لہکنا، بلبل کا چہکنا، کلیوں کا چٹکنا، کیا سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے؟ یقیناً اس کے پیچھے کوئی تصرف کرنے والا موجود ہے۔ بلوں کی گہرائیوں میں، سمندر کے اندھیروں میں ہر جاندار کو رزق دیتا ہے، ہر ایک کو سانس دیتا ہے، چلتے پھرنے کی قدرت دیتا ہے۔ خدا فراموشی کے سیلاب میں بہنے والوں، عقل کے ناخن لو۔ آج کچھ لوگ جو ہیں اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں۔ یہ ایسا نظریہ ہے کہ جس پر انسانی عقل کو ماتم کرنا پڑتا ہے۔ تمام ایسے نظریات نے انسان کے مقام کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ خود اتنی سی عقل بھی نہیں رکھتے کہ جس سے ایک مالک کو پہچان سکیں، اور کہتے ہیں کہ یہ جو دہریے لوگ ہیں کہتے ہیں معاذ اللہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے۔ افسوس ہے، ہمیں تو عیسائیت سے گلہ تھا، یہودیت سے گلہ تھا، قادیانیت سے گلہ تھا، شیعت سے گلہ تھا کہ انہوں نے اپنے نبی کو نہیں پہچانا۔ لیکن اس سے بڑھ کر کہیں زیادہ افسوس ہے ان لوگوں پر کہ جنہوں نے اپنے خالق کو بھی نہیں پہچانا، اپنے خالق کا ہی انکار کر دیا۔ آج آپ دیکھیں یہ اتنے حسین چہرے، کہ کائنات کا حسن، انسانوں کا حسن، پھلوں کا حسن، درختوں کا حسن، پرندوں کا حسن، حسینوں کے حسن کو غور سے دیکھ لو، نازنینوں کی اداؤں کو پرکھ لو۔ یہ بھی دور کی بات تو اپنی صورت کے زاویے تصویر کو ہی دیکھ لو، ضرور کسی مصور کی کاراگری نظر آئے گی۔ کون بنانے والے ہیں؟ اللہ رب العالمین بنانے والا ہے، وہ احکم الحاکمین بنانے والا ہے۔ میں اس سے پہلے بھی کئی دفعہ آپ حضرات کے سامنے ایک بات رکھ چکا کہ ایک دفعہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دہریہ سے مناظرہ تھا۔ تو امام صاحب جو ہے جان بوجھ کے کچھ لیٹ پہنچے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ لیٹ پہنچے تو دہریہ جو تھا بڑا شور کر رہا تھا، بڑا اچھل کود رہا تھا، دیکھو جی مسلمانوں کا وقت کا امام جو ہے وہ مناظرے میں نہیں پہنچا، یہ کیسا امام ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچے تو اچھا بھئی کیا بات ہے؟ کہنے لگا دیکھو جی آپ نے وقت دیا تھا، آپ نہیں آئے۔ امام صاحب نے فرمایا میں اصل میں اس لیے آنے میں لیٹ ہو گیا، مجھے تاخیر ہو گئی، سمندر کے کنارے کھڑا تھا، آنے کے لیے کوئی کشتی نہیں تھی، انتظار میں کھڑا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے جنگل ہے، دریا کی دوسری طرف جنگل ہے، جنگل میں سے خود بخود درختوں کی شاخیں کٹتی ہیں، درختوں کے تنے کٹتے ہیں، پھر درخت کے خود بخود تختے تیار ہوتے ہیں، تختے تیار ہونے کے بعد خود بخود کشتی بنتی ہے، اور پھر وہ کشتی پانی میں تیرنے لگتی ہے، اور بغیر کسی ملاح کے چلائے وہ کشتی جو ہے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر میرے پاس آتی ہے، اور پھر میں اس کشتی میں بیٹھ کر اس کنارے آتا ہوں اور ابھی آپ کے پاس پہنچ گیا ہوں۔ دہریہ تھا، سٹ پٹانے لگا اور کہنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ درخت کی شاخیں بغیر کسی کاٹنے والے کے کٹ جائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ درخت کے تختے جو ہیں خود بخود بن جائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کشتی جو ہے خود بخود تیار ہو جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کشتی جو ہے خود بخود دریا میں چل کر ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر پہنچ جائے؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کشتی جو ہے بغیر کسی چلانے والے کے خود بخود چل کر آ جائے؟
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر درخت خود بخود نہیں کٹ سکتا، اگر تختے خود بخود تیار نہیں ہو سکتے، اگر کشتی خود بخود تیار نہیں ہو سکتی، اگر کشتی خود بخود جو ہے سمندر میں یا دریا میں کسی کے چلائے بغیر نہیں چل سکتی، تو احمق مجھے یہ بتا کہ اس کائنات کا اتنا بڑا نظام جو ہے وہ بغیر کسی کے چلائے کیسے چل سکتا ہے؟ وہ ششدر رہ گیا، حیران ہو گیا اور خاموش ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے کہ سب کچھ پیدا کیا، آج یہ لوگ اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، کیا مصوروں کا قول ان لوگوں کو یاد نہیں ہے کہ عقلاً انسان کی 300 صورتیں بن سکتی تھی، مگر یہی صورت جس میں ہر عضو موزون جگہ پر نصب کیا گیا سب سے احسن ہے، جس کا بنانے والا ایک مالک حقیقی ہے۔ مجھے ان نافہم سائنسدانوں پر بھی افسوس ہوتا ہے جو ابھی تک کیڑوں کی حقیقت کی ریسرچ تو نہیں کر سکے، اور وہ بحث جو ہے وہ خدا ذوالجلال کے وجود یا عدم پر کرتے ہیں۔ خیر یہ بات جو ہے وہ دوسری طرف جاری ہے، میں اپنی بات کو دوبارہ جو ہے واپس موضوع کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عزت و ذلت کا مالک وہی اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، وہ مشکلات کو دور کرنے والا ہے، مصائب کو دور کرنے والا ہے، وہ موانع اور عواقب سے محفوظ رکھنے والا ہے، وہ عوائق و حوادث سے مامون رکھنے والا ہے، وہی یوم جزا کا مالک ہے، وہی قیامت کے روز میزان قائم کرنے والا ہے، اسی کے حکم سے محشر قائم ہوگا، اسی کے وعدے کے مطابق ثواب اور عطاب ہوگا، جنت اور دوزخ اسی کی جمال و جلال کے مظاہر ہیں، اسی نے امور دینی کی بجاوری کے لیے لاتعداد ملائکہ کی نورانی مخلوق کو پیدا کیا، اسی رب ذوالجلال نے اس کائنات کو پیدا کیا، اسی رب ذوالجلال نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام بھیجے، جن پر ہمیں ایمان لانا ضروری ہے۔ پہلے انبیاء توحید کا علم لے کر دنیا عالم کے ایک کونے تک پہنچے، اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسالت پر ایمان جو ہے لانا ضروری ہے، اور فرمایا کہ میں تمہاری طرف ایک رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اسی طرح ختم نبوت پر ایمان رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جو انبیاء آئے لیکن مجھ پر سلسلہ نبوت ختم ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی نبی ایک قریے کا نبی تھا، کوئی نبی ایک شہر کا نبی تھا، کوئی نبی ایک زمانے کا نبی تھا، کوئی نبی جو ہے وہ اپنی بستی کا نبی تھا، کوئی نبی اپنے علاقے کا نبی تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جہانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، زمانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، جیسا کہ خود رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کیا میرے نبی ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا؟ وہی رحمت للعالمین ہے، وہ شفیع المظلمین ہیں، وہ ساقی کوثر ہیں، وہ ختم الرسل ہیں، وہ تاج سبل ہیں، وہ دعائے خلیل ہیں، وہ نوید مسیحا ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے؟ آپ کا مقام اس کائنات میں سب سے بلند و برتر ہے، اللہ کے بعد آپ کا مقام ہے، لیکن اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل انما انا بشر مثلکم،
کہ میں بھی بشر ہوں، ٹھیک ہے، اور فرمائے کہ میں خطا کاروں کو ڈرانے آیا ہوں، میں نیکوکاروں کو خوشخبری دینے آیا ہوں، میں امام الانبیاء ہوں، میں وہ ہوں کہ جس کی دعوت عرش پر رچائی گئی، میں وہ ہوں، خدا کی سب سے بڑی کتاب نازل ہوئی، تمہیں چاہیے کہ میری اتباع کرو، دنیا و عقبہ کی کامیابی و کامرانی میری شاہراہ پر چلنے میں ہوگی، اگرچہ یہ راستہ مصائب کے خاروں سے اٹا پڑا ہے۔ یہ درست ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے، یہ درست ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام انجیل لے کر آئے، یہ درست ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام زبور لے کر آئے، مگر ان تمام کتابوں کے احکامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری کتاب نے منسوخ کر دیے، اب عرش معلیٰ سے لے کر تحت الثری تک ساری خدائی پر قانون چلے گا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا، بات چلے گی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کی طرف بھیجا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنت ہی، اللہ کی کتاب اور میری سنت، ان کو مضبوطی سے تھام لو، عرب و عجم کے خطوں پر تمہاری حکمرانی ہوگی۔ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے 5 وقت کی نمازیں اپنے رب سے تحفے ملا کر شب معراج کی رات دیں۔ مسلمان کسی حال میں بھی ہو، کسی طرح بھی ہو، نماز جو ہے اس کو معاف نہیں ہے، اور فرمایا قرآن کریم میں بھی فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے یہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی نماز تمہیں برائی سے روکے گی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہوگا۔ اسی سے محمود و ایاز ایک صف میں کھڑے نظر آئیں گے، جہاں شہنشاہ کھڑا ہوگا وہیں فقیر اور گدھا بھی کھڑا ہوگا، وہیں پر عبادت گزار بھی کھڑا ہوگا، اخوت و مساوات کے مظاہرے ہوں گے، خدا کی نعمتوں کے شکر کی صورت ہوگی، اور فرائض کی قضا بھی معذوری میں قبول کر لی جائے گی۔ ان میں کچھ واجبات اور بہت سے میرے سنن ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چند ایک نوافل بھی ہیں، دن رات کی 5 نمازوں کے علاوہ تہجد کی نماز ہے، اشراق کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، اوابین کی نماز ہے، خسوف و کسوف کی نمازیں ہیں جب چاند گرہن اور سورج گرہن لگتا ہے، صلاۃ تسبیح کی نماز ہے، صلاۃ حاجت ہے۔ یہ ایسے نوافل اور سنن ہیں کہ جن کی پابندی سے آنے والے مصائب اللہ رب العزت ٹال دیتے ہیں، خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں۔ اسی طرح عبادات میں، تعلیمات میں، اور پھر دوسرے معاملات میں بھی آپ دیکھیں، مالی طور پہ بھی اللہ رب العزت نے نماز کے بعد روزہ کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا۔ صاحب نصاب پر جو ہے زکوٰۃ سال بھر میں ضروری ہے، جس طرح سال کے بعد روزے رکھنے ضروری ہیں، اسی طرح سال کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ مساکین کے لیے، مستحق افراد کے لیے، مسافروں کے لیے، یتاما کے لیے یہ زکوٰۃ کا نظام جو ہے یہ چلا ہے۔ یہ صدقات غریبوں کے لیے، فقیروں کے لیے، مسکینوں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، مسافروں کے لیے، اور بہت سارے آفت زدہ لوگوں کی امداد کر کے انسان جنت کا مستحق بن سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے 5 ارکان میں سے ایک رکن جو ہے وہ حج کا بھی رکھا کہ اگر تمہارے پاس اتنا سرمایہ ہو کہ تم اپنے گھریلو اخراجات کو پورے کرتے ہوئے بیت اللہ تک سفر کرنے کا تم لوگ جو ہو اگر اپنے اندر حیثیت رکھتے ہو تو پھر حج کے لیے بھی آنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حج کرنا جو ہے فرض ہے ہر مسلمان مرد عورت پر،
جو صاحب استعداد ہو، اور اگر کوئی استعداد رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، چاہے وہ یہودی ہو کے مرے چاہے نصرانی ہو کے مرے، اللہم احفظنا۔ دیکھے بھائی کہ حج کی استطاعت رکھنے کے باوجود اگر کوئی حج نہیں کرتا تو چاہے وہ یہودی مرے چاہے نصرانی مرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حج کا اجتماع کوئی نمائش نہیں، کوئی زبائش نہیں، یہ کوئی میلہ نہیں، یہ کوئی عرس نہیں، یہ کوئی شان و شوکت نہیں، محض رضا الہی کے لیے اجتماعی عبادت کا مظاہرہ ہے، عجز و نیاز اور ان کی ساری درماندگی ہے، اتحاد مسلم کا مظہر ہے، رنگتوں کے اختلاف کو، زبانوں کے تباین کو ختم کر کے ایک لائے عمل پر عمل پیرا ہونے کا عہد ہے۔ اس میں شاعر اللہ کے احترام کا سبق پڑھایا جاتا ہے اور عملاً وحدت باری تعالی، خالقیت تعالی میں جو ہے اس کا اقرار کروایا جاتا ہے، ایمان کی تازگی ہوتی ہے، ایک دفعہ حج کرنے سے زندگی کو گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، کفر و عصیان اور جو غلطیاں انسان سے سرزد ہو جاتی ہیں اللہ رب العزت اس کے ذریعہ سے بخش دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں حج جو ہے ایسی عظیم عبادت ہے کہ کوئی تو غلاف کعبہ پکڑ کے روتا ہے، کوئی کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے روتا ہے، کوئی مروہ کی پہاڑیوں پر کھڑے ہو کے روتا ہے، کوئی طواف میں مگن ہے، کوئی مقام ابراہیم پہ سر بسجود ہو کر روتا ہے، کوئی قیام میں روتا ہے، کوئی رکوع میں روتا ہے، کوئی سجدہ میں روتا ہے، کوئی دعا میں روتا ہے، کوئی کہیں پہ اور مختلف رنگ و نسل کے لوگ، کوئی ایرانی ہے، کوئی افغانی ہے، کوئی بخاری ہے، کوئی بنگالی ہے، کوئی افریقی ہے، کوئی عدنانی ہے، کوئی مصری ہے، کوئی سوڈانی ہے، کوئی پاکستانی ہے، سب کے سب جو ہے دیکھیں اپنی جبین نیاز اللہ رب العالمین کے سامنے جھکاتے ہیں، سب کے سب اللہ کے سامنے اپنے سر رکھ کر رو رہے ہوتے ہیں، گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں، اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سب حاضر ہوتے ہیں۔ تو جس کو اللہ رب العزت نے مال و دولت سے نوازا ہے، اتنی استطاعت رکھتا ہو کہ وہ اپنے گھریلو اخراجات پورے کر کے بیت اللہ تک پہنچنے کا اس کے اندر استطاعت موجود ہو، اس کو ضرور حج کرنا چاہیے، یہ فرض ہے۔ اسی طرح روزہ بھی اللہ رب العزت نے جس طرح پہلی امتوں پر فرض کیا تھا اس امت پر بھی فرض کیا، سابقہ امتوں پر بھی روزے فرض تھے، سال بھر میں 30 روزے رکھنا اس امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تمہارے اوپر بھی روزے اسی طرح فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض تھے۔ تو گویا کہ روزے جو ہیں پہلی امتوں پر بھی تھے، اس امت پر بھی ہیں، بلا عذر ایک روزہ توڑنے پر کفارہ جو ہے وہ لازم آئے گا، چھوڑنے پر قضا آئے گی، روزے رکھنا پڑیں گے جو توڑے گا۔ اور پھر جو ہے سنت بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح روزے رکھے اسی طرح ہم بھی روزے رکھیں۔ اس میں مسلمان کے اللہ کے ساتھ عشق و محبت کا اور اس کے جنون کا امتحان ہے۔ روزہ نفسانیت کو توڑتا ہے، روزہ شیطانیت کو ختم کرتا ہے، روزہ جو ہے خواہشات کو مٹاتا ہے، روزہ انسان کو مجاہدات سکھاتا ہے، روزہ جو ہے ریاضت کا ہم پلہ ہے، اس میں پابندی وقت ہے، احکام کی بجاوری کا سبق ہے، روزہ بخشش کا ذریعہ ہے، روزہ نبی کے قرب کا ذریعہ ہے، روزے کی جزا خود اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ میں خود اس کی جزا ہوں، اللہ رب العالمین خود جو ہے اس کی جزا عطا فرمائیں گے۔ اور کہنے کو سب کچھ کہا جا سکتا ہے، نگاہ و عشق و مستی میں آپ ہی بتائیں کیا نہیں کہا جا سکتا۔
سمجھنا اور سوچنا چاہیے کہ کہنے اور تڑپنے کا درجہ زیادہ ہے یا مصداق گفتگو کی شاہراہ پر قدم بقدم چلنا اس محبوب کو زیادہ محبوب ہے؟ نعمتوں کی مجلسیں قائم کر کے جھنڈیاں لگا لینا، خالی اجتماعات کر کے جلوس نکال لینا، نعروں کی مستی میں مخمور ہو کے وجد و جذب کے مجسمے بن کر تڑپ جانا، یہ چیزیں کیا وزن رکھتی ہیں؟ دکھلاوا ہیں، ریاکاری ہیں۔ حقیقی عشق و محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم کو مانا جائے، آپ کی ایک ایک ادا پر جو ہے اپنی جان دی جائے۔ عشق میں یہ چیزیں زیادہ وزن رکھتی ہیں۔ راتوں کو مصلے کی پشت پر آہوزاری کرنا، گریہ کرنا اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کے رسول نے گریہ کیا، رسول کی طرح آہو بکا کرنا اللہ کو پسند ہے۔ دن کو عدل کا ترازو اٹھانا اور عدل کرنا یہ اللہ کو پسند ہے۔ امور الہیہ پر سختی سے قائم رہنا یہ اللہ کو پسند ہے۔ نماز کو قائم کرنا یہ اللہ کو پسند ہے۔ روزہ کو قائم کرنا یہ اللہ کو پسند ہے۔ صدقات سے بڑھ کر انسانیت سے ہمدردی کرنا یہ اللہ کو پسند ہے۔ ہمسایوں سے نیکی کرنا یہ اللہ کو پسند ہے۔ دشمنوں کو معاف کرنا یہ اللہ کو پسند ہے۔ اپنا عمل جو ہے اس کو درست کرنا اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو پوجنا یہ اللہ کو پسند ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اللہ کو جو ہے اپنا حاجت روا مانا، اسی طرح سے اللہ کو اپنا حاجت روا مانا جائے، اللہ سے مانگا جائے، جس سے آپ نے مانگا اسی سے مانگا جائے، جس طرح سے آپ نے مانگا اسی طرح سے مانگا جائے، جس طرح انہوں نے مانگا اسی طرح زندگی کا ہر لمحہ جو ہے وہ اس کو اسی طرف ڈال لیا جائے۔ جس طرح ہمارا عقیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے گرد گھومتا ہے، اسی طرح جو ہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو اپنے لیے جو ہے ضروری بنا لینا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات کے بسنے والے انسانوں کو اس بات کی دعوت دی کہ خدا کو ایک جانو، خدا کو ایک مانو، خود جان کر اور مان کر دکھایا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ شرک سے بچو، خود بچے اور بچا کر دکھایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 360 بت گرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بھی حکم دیا کہ نماز قائم کرو، خود نماز کو قائم کر کے دکھایا، خود نماز پڑھ کر دکھائی۔ 5 نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 6 نمازیں فرض تھی، تہجد کی نماز بھی فرض تھی، اور اس کے علاوہ کئی نوافل اور سنتیں بھی آپ نے ادا کی۔ اسی طرح میرے پیارے آقا نے فرمایا تھا حج کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حج کر کے دکھایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وعدہ جو ہے وہ اس کو وفا کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وعدوں کو وفا کر کے دکھایا۔ میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے معاملات نبھائے، اپنے معاہدے نبھائے، اور آپ نے جو ہے یہاں تک وعدہ نبھایا کہ 2 دن تک ایک ہی جگہ کھڑے رہے کہ وعدہ کیا، آنے والے نے کہا کہ میں آؤں گا، اس کا انتظار کرتے رہے، اس نے کہا تھا کہ میں آؤں گا، آپ انتظار کرتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اپنے ماں باپ کا احترام کرو، اپنے ماں باپ کا احترام کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضائی ماں کا احترام کر کے نمونہ دکھایا، کیونکہ والد تو پہلے ہی انتقال کر چکے تھے اور والدہ کا انتقال بھی بچپن میں ہی ہو گیا تھا، لیکن جو رضائی والدہ بنی ان کا احترام کر کے دکھایا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، آپ نے کر کے دکھایا۔ خود آپ یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کے جھونپڑوں میں جا جا کر ان کی خبر گیری کیا کرتے تھے، ان کا حال دریافت کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ برائی سے بچو، آپ نے خود بھی ہمیں برائی سے بچ کر دکھایا۔
40 سال قبل نبوت سے پہلے کسی لمحہ پر دشمن بھی انگشت نمائی نہیں کر سکا۔ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ سچ بولو، دیانتدار بنو۔ خود آپ نے سچ بولا اور دیانتدار بنے، حتیٰ کہ اتنے دیانتدار بنے کہ دشمنوں کی زبان سے بھی آپ کے لیے صادق اور امین کے لقب جو ہیں آپ کو ملے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کی راہ میں قتال کرو، تو آپ نے 27 جنگوں میں جو ہے وہ مجاہدین اسلام کی قیادت کی اور اس میں پشت نہیں دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عفو و درگزر کرو۔ میرے آقا نے عفو و درگزر کر کے دکھایا کہ اپنے چچا کے قاتل وحشی ان کو بھی جو ہے معاف کر دیا رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا۔ میرے بھائیوں، میرے آقا نے کہا تھا کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں ایسا عدل و انصاف کر کے دکھایا کہ نگاہ فکر، نگاہ نظر جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے کہ آقا نے کیسا اپنی بیویوں کے درمیان انصاف قائم کیا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ بیٹیوں کی تکریم کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی لخت جگر سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تکریم کر کے دکھایا کہ فاطمہ جب آتی آپ جو ہے اپنی بیٹی کی تکریم میں کھڑے ہو جایا کرتے۔ اور میرے نبی نے فرمایا تھا کہ بچوں پر شفقت کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یتیم بچے پر شفقت کر کے دکھایا اور اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ بوڑھوں کا خیال کرو۔ خود بوڑھوں کی جھونپڑیوں میں گئے، ان کی ضروریات کا خیال کیا۔ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ سن رسیدہ لوگوں کا احترام کرو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بوڑھوں کا احترام کر کے دکھایا، بوڑھوں کو اونچی جگہ بٹھایا اور بڑوں کو ان کا احترام کیا۔ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ قناعت اختیار کرو۔ میرے آقا نے ساری زندگی سادگی سے گزار دی۔ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ ہر مشکل میں صبر کرو، تو میرے آقا نے اپنے چچا کی لاش کے 12 ٹکڑے دیکھ کر صبر کیا، اپنے معصوم رفیقوں کی بے دردانہ قتل پر صبر کیا، اپنی اولاد کی وفات پر صبر کیا، مکہ کی آفتوں پر صبر کیا، طائف کے مصائب پر صبر کیا، دشمنوں کی طرف سے دیے گئے تانوں پر صبر کیا، ہر حال میں صبر کیا اور استقامت کا مجسمہ بنے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ لوگوں کو احسان نہ جتلاؤ، خود ساری دنیا پر احسان کر کے کبھی احسان نہ جتلایا۔ 6000 قیدیوں کو غیر مشروط طور پر رہا کر دیا، احسان نہ جتلایا۔ غریبوں میں مال تقسیم کرتے رہے، احسان نہ جتلایا۔ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ ظلم نہ کرو، خود رحم ہی رحم کیا۔ ساری زندگی میرے پیارے آقا نے انسانی خون کا ایک قطرہ تک نہ بہایا، کسی پر زیادتی نہ کی، کسی کو برا نہ کہا، کسی کو جڑت تک نہیں دی۔ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ بہادر بنو اور بہادر رہو۔ خود نے ہتے سپاہیوں کو لے کر جو ہے غرق آہن فوجیوں سے لڑنے کے لیے اکیلے ہی جو ہے وہ میدان کی طرف اپنے دوستوں کو لے کر جو ہے چل پڑتے ہیں۔ اور میرے آقا نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق سے ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ اگر آپ نے نبی کی صداقت کو مجسم شکل میں دیکھنا ہو، ابو بکر کی شکل میں نمایاں ہے۔ عدالت کو مجسم شکل میں دیکھنا ہو، عمر کی صورت میں عیاں ہے۔ سخاوت کو مجسم شکل میں دیکھنا ہو، عثمان کی صورت میں ظاہر ہے۔ شجاعت کو مجسم شکل میں دیکھنا ہو تو حیدر کرار کی صورت میں ہویدا ہے۔ سیاست کو عملی شکل میں دیکھنا ہو، حضرت معاویہ کے زاویہ میں جو ہے آپ کو نظر آئے گی، ابن عمر کے آئینے میں آپ کو نظر آئے گی، ابو ہریرہ کی صورت میں نظر آئے گی۔ زہد و تقوی اگر دیکھنا ہو، سلمان فارسی کی شکل میں آپ کو نظر آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرہ میں رہتے تھے کافروں کا معاشرہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرہ میں رہتے تھے وہ معاشرہ برائیوں کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ میرے آقا جس معاشرہ میں رہتے تھے
خطاؤں کے سمندر میں الجھا ہوا تھا۔ میرے آقا جس معاشرہ میں رہتے تھے وہ معاشرہ جو ہے عیش پرستی میں اور بت پرستی میں جو ہے گر چکا تھا۔ میرے آقا جس معاشرہ میں رہتے تھے وہ معاشرہ بت پرستی کے سمندر میں ڈوب چکا تھا۔ میرے آقا جس معاشرہ میں رہتے تھے وہ معاشرہ فسق و فجور کے گرداب میں گرا ہوا تھا۔ میرے آقا جس معاشرہ میں معبوس فرمائے گئے وہ معاشرہ کیا تھا؟ جہالت کا معاشرہ تھا۔ ان لوگوں پر کوئی حکومت کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ہی سے بہار و جنت نہیں بنا، بلکہ آپ کے عمل اور کردار سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کے اخلاق کی تلوار نے ایسی کاری ضرب لگائی کہ جہاں پر بھی اس کا اثر پڑا، جس نے بھی آپ کے مبارک اخلاق کو دیکھا وہ اس پر اثر ہوا اور وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہا۔ میرے بھائیوں، وہ معاشرہ ایسا معاشرہ تھا کہ اس معاشرے میں کوئی جو ہے حکومت کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن میرے آقا کے حسن تدبر سے، میرے آقا کے اخلاق سے وہ معاشرہ ایسا جو ہے متاثر ہوا کہ نظام بدل گیا، راہیں بدل گئیں، لوگوں کے دل بدل گئے، سب کچھ بدل گیا۔ کیا تھا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، خدا سے محبت چاہیے تو نبی کے عمل پر چلنا ہوگا۔ اللہ سے محبت نبی کے عمل سے محبت ہے، اللہ سے محبت نبی کے طریقے سے محبت ہے۔ اللہ سے محبت کا دعویٰ اس وقت پورا ہو سکتا ہے کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک پیارے اخلاق کے اوپر اپنی جان دینے والے بنیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق کو اپنانے والے بنیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو ہم لوگ اپنی زندگیوں میں لانے والے بنیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو ہے سب سے بہترین اخلاق ہے، میری اور آپ کی کامیابی ہے۔